बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, साबका वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से खुफिया तबलीग के हवाले से तफसीलात पेश की थी और नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का मौजू है एलानिया तबलीग। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम वो मेहरबानी फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस पर लाजमी अपना कमेंट भी करें और लाइक का बटन दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन कराम, इजहार दावत का पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अश-शूरा में दिया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप अपने नज़दीक तरीन कराबतदारों को अज़ाब इलाही से डराइए। सूरह अश-शूरा में इस आयत से पहले जिस मौजू पर बात की गई है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया। सीरत के मौजू पर मशहूर किताब अर्रहीकुल मख्तूम में मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को दावत दी तो उसके बाद जिस चीज़ से साबका पेश आने वाला था, यानी तकज़ीब और जुल्म व ज़्यादती, तो इससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आगाह कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ये भी पहले से ही बता दिया गया कि बिलाखिर कामयाब आपने ही होना है। इन आयात के नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया और उसमें रिवायात में आता है कि तकरीबन 45 अफराद शरीक थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको साबका वीडियो में बताया था कि खुफिया तबलीग के दौरान ही कुरैश मक्का को ये इल्म हो चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अकायद क्या हैं। तो कुरैश को ये सुनगुन तो हो चुकी थी, लेकिन चूँकि ये चीज़ें सामने नहीं थी इसलिए वो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको दावत दी तो अब सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं करने दी। इसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इन्हें दावत दी और इनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। इस पर फिर अबू लहब ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नऊज़ बिल्लाह नारवा रवैया इख्तियार किया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब इसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला एलानिया तबलीग की और उसके लिए जिस मकाम को चुना वो है कोहे सफ़ा। उस इलाके का दस्तूर था कि जिसने भी कोई अहम बात करनी होती थी तो वो कोहे सफ़ा पर सदा लगाता और सबको वहां पर बुला लेते। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले मक्का को कोहे सफ़ा पर बुलाया। रिवायात में आता है कि तकरीबन तमाम अहले मक्का वहां पर पहुंचे। अलबत्ता जो नहीं जा सकता था उसने अपना कासिद या अपना कोई आदमी वहां पर भेजा ताकि वो ये बात सुन सकें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाह रहे हैं। इस वाक़ये का एक हिस्सा सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया जाता है, जिसका मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई कि आप अपने कराबतदारों को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराएं, तो उस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को कोहे सफ़ा पर इकट्ठा किया और वहाँ पे आपने बड़ा मशहूर वाक़या है। ये वाक़या हमने बचपन ही में सुना है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक फ़ौज इस पहाड़ के पीछे से एक फ़ौज आप पर हमला करने वाली है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। तो तमाम अहले मक्का ने
یک زبان کہا کہ جی بالکل آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس پر پھر ابو لہب آگے بڑھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اہل مکہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانا۔ قریش مکہ نے آپ کی بات پر لبیک کیوں نہ کہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قریش مکہ کو کلمے کا مطلب آتا تھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس دائرے کا نام ہے دائرہ اسلام۔ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری مرضی بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے یا اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ قریش مکہ کو چونکہ ان چیزوں کا پتہ تھا اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری زندگی پر اختیار ختم ہو جائے گا، پھر نہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکیں گے اور پھر نہ ہی ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں گے۔ لہٰذا مکہ والوں کو اس چیز کا بھی پتہ تھا کہ وہ جس سرداری پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اپنے جس اقتدار پر غرور اور تکبر کرتے ہیں، تو اس چیز سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا وہ اپنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن قریش کو یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسی شخصیت آ گئی ہیں کہ جنہیں نہ تو وہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کی بات کو مان رہے ہیں، یعنی اگر وہ ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے جس پر وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اب بالآخر سوچ بچار کے بعد اب وہ صرف یہی بات کر سکے، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ سارا کچھ کر رہے تھے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انڈائریکٹلی یہ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا تو اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے ابو طالب کے پاس جانے کی۔ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سانس تک ساتھ دیا۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، عام آدمی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے، کیونکہ حضرت ابو طالب مکہ کے سردار تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس جب یہ لوگ گئے تو حضرت ابو طالب نے شروع میں کچھ ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا، جس پر وہ پھر چلے گئے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کی دعوت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں، جس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ اب اس کے لیے ایک مجلس شورا ہوتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے اور ایک ایک خیمے میں جا کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچاتے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ حجاج کرام کی آمد شروع ہو، ہم پہلے سے کچھ پلاننگ کر لیں کہ جو بھی مکہ مکرمہ میں انٹر ہو رہا ہو اس کے کان میں ہم ایک بات پہنچائیں اور بات ایک ہو، یعنی جس طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں سب کے کان میں ایک ہی بات جانی چاہیے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی، پروپیگنڈا کریں بھی تو کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں، تو ولید نے کہا وہ شاعر نہیں ہیں، شاعری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ شاعر نہیں ہیں۔ وہ جو بھی بات کرتے تھے خود ہی پھر اس کو نیگیٹ کرتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے پھر خود ہی اس کو نیگیٹ کرتے تھے، اور شیطان بھی اس محفل میں موجود تھا۔ بہرحال کچھ لوگ مکہ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ اب جو بھی آ رہا ہے اس کے کان میں ایک بات جا رہی ہے
کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی بات نہیں سننی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرکین مکہ کا یہ پروپیگنڈا ہجرت مدینہ کی بنیاد بن رہا ہے۔ جو قافلہ یثرب سے آیا تھا اس میں سے کچھ لوگوں نے جب یہ بات سنی، کچھ عرصے کے بعد انہی لوگوں میں سے چند افراد نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ کو مدینہ منورہ میں آنے کی دعوت دی۔ اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی آیات کا نزول فرمایا۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں محاذ آرائی کے جو مختلف انداز ہیں کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح محاذ آرائی کی اور کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔